فضیلت الشیخ جناب مولانا صالح صدقی صاحب کا نام سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين۔ محترم صدر جلسہ، اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام اور میرے پیارے بھائیوں اور پردہ میں نشین ماں اور بہنوں، برادران عبدالغفار سلفی صاحب کسی عذر کی وجہ سے اور سرکاری نوکری کے دباؤ کی وجہ سے اس آپ کے جلسے میں شریک نہیں ہو سکے، اور مولانا ابو طاہر سلفی صاحب نے مجھے رابطہ کیا اور بھائی جان نے کہا کہ آپ ہی جا کر تقریر کر دیں تاکہ لوگوں کو یہ نہ لگے کہ کوئی تاریخ ہی نہیں لی گئی تھی، بلکہ آپ میرا عذر بھی پیش کر دیں۔ تو میں آپ کے سامنے چلا آیا کچھ باتیں دین کی کرنے کے لیے۔ میرے بھائیوں، آج اگر ہم پوری دنیا کے مسلمانوں کے حالات کا جائزہ لیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ قوم مسلم بہت ہی زیادہ پریشان ہمیں نظر آتی ہے۔ دنیا کے ہر خطے میں کہیں بھی مسلمان ہمیں سیف اور محفوظ نظر نہیں آتا۔ سانپ اور بچھو جیسے مضر جانور بھی اپنے بلوں کے اندر محفوظ ہیں، لیکن مسلمان قوم کہیں بھی ہمیں محفوظ نظر نہیں آتی۔ مسلمانوں کے اوپر چاروں طرف سے مصیبتیں پریشانیاں آ رہی ہیں، اور ان مصیبتوں اور پریشانیوں کی وجہ سے بہت سارے مسلمان اپنے دین پر، اپنے ایمان پر، اپنے مذہب پر شک کر رہے ہیں، اور وہ الحاد اور لادینیت کی طرف جا رہے ہیں۔ مصیبتیں پریشانیاں جو بھی آتی ہیں میرے بھائیوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہوتی ہے۔ مصیبتوں پریشانیوں میں ہمیں کبھی گھبرانا نہیں چاہیے،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ چھوڑ کر مدینہ ہجرت کرنے کے لیے جا رہے تھے تو غار ثور میں ابو بکر صدیق کے ساتھ تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ اللہ کے رسول اگر یہ کافر لوگ اپنے قدموں کی طرف دیکھیں گے تو ہمیں پکڑ لیں گے۔ اس موقع پر اللہ کے نبی نے کیا کہا تھا؟ اے ابو بکر غم مت کرو، اللہ ہمارے ساتھ۔ ابھی اتنی بڑی مصیبت نہیں آئی ہے، اتنی بڑی مصیبت اور پریشانی میں بھی اللہ کے نبی اتنے اطمینان سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ۔ تو ایک مسلمان وہ ہوتا ہے جو اللہ پہ توکل کرتا ہے، حالات جیسے چاہے ویسے ہو جائے، کبھی وہ پریشان نہیں ہوتا۔ مصیبت پریشانی میں ہمیں کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھول چکا ہے۔ یہ مصیبتیں پریشانیاں جو ہوتی ہیں یہ انسانی زندگی کا ایک اٹوٹ حصہ ہے۔ کبھی زندگی کے اندر صرف خوشیاں ہی خوشیاں ہوتی ہیں تو کبھی زندگی ایسے پرپیچ وادیوں میں جا کر الجھ جاتی ہے کہ مصائب، رنج، غم انسان کو چاروں طرف سے گھیر لیتا ہے اور انسان اپنے رب سے مایوس ہونے لگتا ہے۔ اس رب سے مایوس ہو جاتا ہے جس رب نے اسے پیدا کیا اور جو رب سب سے بڑھ کر اسے محبت کرنے والا ہے۔ میں اگر آپ سے پوچھوں کہ دنیا میں سب سے بڑی محبت آپ کس کو مانتے ہیں تو ہم میں سے اکثر لوگوں کا جواب یہ ہوگا کہ ماں باپ کی محبت، اور اس میں سب سے بڑی محبت ماں کی محبت ہوتی ہے۔ لیکن میں اگر آپ سے کہوں کہ یہ محبت بھی اللہ کی محبت کے آگے پھیکی ہے تو آپ یہی کہیں گے وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ حقیقت تھوڑی سی غور و فکر کرنے سے آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی۔ وہ اللہ تعالیٰ ہی تو ہے کہ جس نے والدین کے سینے میں، ماں باپ کے سینے میں بے انتہا اللہ پانی محبت پیدا کی ہے۔ اگر وہ اس محبت کو پیدا نہیں کرتا تو ماں باپ سے بڑھ کر بچوں کا کوئی دشمن نہیں ہوتا، کیونکہ وہ سب سے زیادہ انہی کے لیے تکلیف دہ ہوتے ہیں۔ فرض کیجئے کسی آدمی کے پاس شیشے کے 2 گلاس ہوں، جن میں سے ایک گلاس اچھا ہو، کارآمد ہو، اور دوسرا گلاس ٹوٹا ہوا بیکار ہو، تو آدمی اسی گلاس کی حفاظت کرے گا، اسی گلاس کی حفاظت کرے گا جو گلاس کارآمد ہوگا۔ جو گلاس ٹوٹ کر بیکار ہو جائے آدمی اس کی پرواہ نہیں کرے گا بلکہ اس کو کچرے میں پھینک دے گا۔ لیکن اگر کسی عورت کے 2 بچے ہوں جن میں سے ایک خوبصورت ہو، توانا ہو، قوی ہو، ہونہار ہو، اور دوسرا اندھا ہو، اپاہج ہو، تو ایک ماں کو جتنی محبت اپنے خوبصورت بچے سے ہوگی ویسے ہی محبت وہ اپنے ناکارہ، اپنے اپاہج بچے سے بھی کرے گی۔ جبکہ وہ ماں یہ بات اچھی طریقے سے جانتی ہے کہ یہ مجبور بچہ ہے، یہ میرے کام نہیں آئے گا، یہ زندگی بھر مجھ پر بوجھ بنے گا، یہ مجھے کما کر کھلا نہیں سکتا ہے۔ جاڑوں کی رات میں ایک ماں اپنے دودھ پیتے بچوں کو لے کر سوتی ہے، رات میں کسی وقت اس کا بچہ پیشاب کر دیتا ہے اور اس کے گیلے پن کی وجہ سے وہ رونے لگتا ہے، تب ماں خود گیلی جگہ پہ لیٹ جاتی ہے اور اپنے بچوں کو سوکھی جگہ پہ لیٹا دیتی ہے، کیونکہ اسے اپنے آرام سے زیادہ اپنے بچے کی آرام کی فکر ہوتی ہے۔ اگر کسی گھر میں آگ لگ جائے، اگر کسی عورت کو یہ معلوم چل جائے کہ میرا بچہ بھی اس آگ کے اندر جل رہا ہے تو اپنے بچوں کو آگ میں بچانے کے لیے کود پڑے گی، کیونکہ اس کی ممتا یہ گوارا نہیں کر سکتی کہ وہ کھڑی رہے اور اس کا بیٹا آگ میں جل کر جان دے دے۔ میرے بھائیوں، یہی تو میرا سوال ہے کہ اس محبت کو کس نے پیدا کیا؟ آپ کا جواب یہ ہونا چاہیے اس محبت کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہے۔ ماں یہ محبت خود بخود نہیں پیدا کی ہے بلکہ اس محبت کو پیدا کرنے والا اللہ رب العالمین ہے۔ تو جو اللہ ماں کے سینے میں بے مثال اللہ زوال محبت پیدا کر سکتا ہو، آپ اس کے بارے میں کیسے غلط خیالات پیدا کر سکتے ہیں؟ آپ یہ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ وہ اللہ ہمارا دشمن ہے؟ وہ اللہ ہے ہی نہیں، وہ اللہ خدا ہی نہیں ہے۔ آپ الہاد اولادیت کی طرف چلے جائیں کہ مصیبت جو بھی آتی ہے یہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اپنے قریب کرنے کے لیے، ہمیں اور آپ کو اپنے پاس بلانے کے لیے دیتا ہے۔ کیونکہ کیا ہوتا ہے جب انسان پر کب اچھے حالات چل رہے ہوتے ہیں تو انسان کو اللہ یاد نہیں آتا، وہ مست ہوتا ہے اپنی مستی میں، اپنے پیسے میں، اپنے کاروبار میں، لیکن جیسے ہی اس پر کوئی مصیبت آتی ہے اسے اللہ ہی یاد آتا ہے۔ اس سلسلے میں ایک واقعہ میں آپ کے سامنے سنانا چاہتا ہوں۔ مصر کی راجدھانی قاہرہ کے اندر ایک بہت بڑا آدمی تھا جس کی عمر لگ بھگ 50 سال تھی۔ ایک دن اس کے دل کے اندر درد اٹھا
وہ ڈاکٹر کے پاس گیا قاہرہ کے سب سے مہنگے ہاسپٹل کے اندر، اور وہاں اس نے اپنی جانچ کرائی۔ ڈاکٹروں نے علاج کرنے کے بعد کہا کہ آپ کا مرض جو ہے بہت بڑھ چکا ہے، ہم نے آپ کے دل کا علاج کر دیا، آپ ایسا کیجئے کہ آپ یورپ چلے جائیے یا امریکہ کے اندر چلے جائیے، وہاں اس کا بہترین علاج ہوتا ہے۔ وہ آدمی تو پیسہ والا تھا ہی، اس نے فوراً ٹکٹ بنائی اور امریکہ کی طرف چلا گیا، اور وہاں جا کر اس نے اپنی ساری جانچ کرائی۔ ڈاکٹروں نے علاج کرنے کے بعد کہا کہ اب آپ کا مرض بہت بڑھ چکا ہے، آپ کو اللہ ہی بچا سکتا ہے، آپ اوپر والے سے دعا کیجئے، آپ کی بیماری بہت بڑھ چکی ہے۔ وہ آدمی مایوسی کے ساتھ اپنے وطن لوٹ آتا ہے اور اپنی زندگی کے بچے کچے اوقات کو گزارنے لگتا ہے۔ ایک دن وہ گوشت کی دکان پر گوشت خرید رہا تھا، اس نے دیکھا کہ ایک عورت گوشت کی دکان کے باہر گوشت کے جو بچے کچے حصے ہوتے ہیں اس کو اکٹھا کر رہی ہے، اس کو اپنے تھیلی میں بھر رہی ہے۔ یہ آدمی اس عورت کے پاس پہنچا اور کہا کہ تم اس گوشت کا کیا کرو گی؟ یہ خراب گوشت ہے، تمہیں کس کام کے ہیں؟ وہ عورت کہتی ہے کہ میرے بچے بڑے بھوکے ہیں اور میرے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے، کوئی کمانے والا نہیں ہے، اور ان کی یہ ضد تھی کہ میں ان کے لیے گوشت تیار کروں، تو میں اس امید میں آئی ہوں کہ اس گوشت کو میں صاف کر کے پکا کر کھلا دوں گی اور اپنے بچوں کو سلا دوں گی۔ میں ماں ہوں اور ماں اپنے بچوں کے لیے کیا کچھ نہیں کرتی۔ یہ بات سن کر اس بزنس مین کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ وہ سوچ میں پڑ گیا کہ میرے ہی دیش کے اندر لوگوں کا اتنا برا حال ہے کہ ان کو ایک وقت کی روٹی کا بھی انتظام نہیں ہو رہا ہے، اور اللہ نے مجھے اتنی دولت دے رکھی ہے، پتہ نہیں اللہ نے اس کے دل میں ایسا کیا ڈالا۔ اس نے فوراً صدقے کی نیت کی اور بہت سارا تازہ گوشت خرید کر اس عورت کو دے دیا۔ وہ عورت گوشت لے کر اس کو دعا دے کر چلی جاتی ہے، اور یہ آدمی معمولات کے مطابق اپنی زندگی گزر بسر کرنے لگتا ہے۔ لیکن اسے کچھ دن بعد احساس ہوتا ہے کہ اس کے دل کے اندر جو درد تھا اس میں تخفیف ہو رہی ہے، اس میں آرام ہو رہا ہے۔ وہ ڈرتے ہوئے اسی قاہرہ کے کسی ہاسپٹل میں دوبارہ جاتا ہے اور پھر دوبارہ اپنی جانچ کراتا ہے۔ ڈاکٹر جب رپورٹ دیکھتے ہیں تو ڈاکٹر حیران ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں آپ کے دل میں کوئی پرابلم ہی نہیں ہے۔ اب اس ڈاکٹر کو اس امریکہ والے ڈاکٹروں کی بات یاد آئی، وہ فوراً وہاں پہنچا اور وہاں بھی اپنی جانچ کرائی، اور ڈاکٹروں نے پھر اس کی جانچ دیکھی تو کہا کہ آپ کا علاج تو بالکل صحیح ہو چکا ہے، اور آپ سچ بتائیے کہ آپ نے کس کا علاج کیا، کون سی ایسی دوا کھائی؟ وہ آدمی بھی سوچنے لگا کہ میں نے ایسی کوئی دوا نہیں کھائی۔ پھر سوچتے سوچتے اسے اس عورت کا واقعہ یاد آیا اور اس نے کہا کہ میرا علاج وہاں سے ہوا ہے اور ایسی چیز سے ہوا ہے جس پر تمہیں یقین نہیں ہوگا، تم ڈاکٹروں کو وہ بات ہنسی لگے گی، اور سچ کہا ہے میرے نبی نے کہ صدقہ یہ مصیبتوں کو، یہ بیماریوں کو ٹال دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے اس نیک کام کو کرایا اور اللہ نے مجھے اس سے نجات دے دی۔ وہاں سے وہ آدمی بالکل نیک بن گیا، نمازی بن گیا، لوگوں کی مدد کرنے لگا۔ اب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، اگر اس آدمی کو یہ بیماری نہیں آتی تو کیا وہ اللہ کی طرف لوٹتا؟ تو یہ بیماریاں، یہ مصیبتیں، یہ پریشانیاں ہمیں اس لیے بھی آتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ چاہتا کہ بندہ اس کی طرف لوٹ آئے، کیونکہ جب مصیبتیں آتی ہیں تبھی انسان کو اللہ یاد آتا ہے۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں ایک عورت کو بہت تیز بخار آ گیا، وہ عورت بخار کو گالی دینے لگی، بخار کو برا بھلا کہنے لگی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ خاتون تو بخار کو گالی نہ دے، یہ بخار تیرے گناہوں کو ایسے ہی دھو دیتا ہے جیسے آگ لوہے کے زنگ کو، لوہے کے میل کچیل کو صاف کر دیتی ہے۔ تو مصیبتیں، پریشانیاں میرے بھائیوں جو بھی آتی ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہمارے لیے آزمائش ہوتی ہے۔ اللہ ہمیں اپنے قریب کرنے کے لیے آتا ہے، اور اللہ انہی کو آزمائش دیتا ہے جنہیں وہ سب سے زیادہ پسند کرتا ہے، ورنہ جنہیں وہ پسند نہیں کرتا ہے ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے۔ آج بھی دنیا میں سب سے زیادہ مالدار وہ لوگ ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے، جو اللہ کے دین کے دشمن ہیں۔ آج بھی دنیا میں یہودیوں کا، عیسائیوں کا بول بالا ہے، کیا اللہ ان سے راضی ہے؟ ہرگز نہیں۔ اللہ نے انہیں مہلت دے رکھی ہے، اور اللہ جن کو پسند کرتا ہے انہیں کچھ مصیبتیں دیتا ہے، انہیں کچھ آزمائش دیتا ہے۔ اور اسی لیے اللہ کے نبی سے جب پوچھا گیا کہ اے اللہ کے نبی آپ یہ بتائیے کہ لوگوں میں وہ کون لوگ ہیں کہ جن کے اوپر سب سے زیادہ مصیبت آئی ہے؟ اللہ کے نبی کہتے کہ الانبیاء،
سنو میرے صحابی، سب سے زیادہ مصیبتیں تو ہم انبیاء کرام کے اوپر آئی ہے۔ آپ انبیاء کرام کی تاریخ پڑھ کر دیکھیے، اللہ کا ان سے بڑھ کر کوئی چہتا نہیں تھا۔ وہ اللہ کے مشن کے لیے دنیا میں آئے تھے، لیکن سب سے زیادہ مصیبتیں بھی ان انبیاء کرام کے اوپر آئی ہیں۔ اللہ کے خاص پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام، جن کی پوری زندگی مصیبتوں میں گزری، تکلیفوں میں گزری، 70-80 سال کی عمر ہو چکی ہے، اور اولاد کی نعمت حضرت ابراہیم علیہ السلام مبتلا ہیں اور اللہ سے دعا کر رہے ہیں، رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ تو مجھے نیک بیٹا دے دے، نیک اولاد دے دے۔ اللہ نے فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے انہیں نیک بیٹے کی بردبار بیٹے کی بشارت دے دی۔ اتنی بڑی مصیبت آئی، اتنی بڑی پریشانی آئی، ابراہیم علیہ السلام اللہ سے مایوس نہیں ہوئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے اتنے بڑے پیغمبر ہیں، پیغمبر کے بیٹے ہیں، پیغمبر کے پوتے ہیں، پیغمبر کے پر پوتے ہیں، پیغمبروں والا خاندان ہے، لیکن حضرت یوسف کن کن مصیبتوں سے گزارے گئے آپ قرآن کریم میں سورہ یوسف پڑھ کر کے دیکھیے۔ سوتیلے بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا، اور جب کنویں میں ڈالا تھا تو جنگل میں کوئی نہیں تھا، جب اس کنویں سے وہ نکالے گئے پھر ان کو مصر کے بازار میں لے جا کر بیچا گیا۔ پھر عزیز مصر کی بیوی نے ان پر جھوٹا الزام لگا کر ان کو قید خانے میں ڈلوا دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب جیل کے اندر جاتے ہیں تو نبی ہو کر جاتے ہیں، بغیر کسی جرم کے جاتے ہیں۔ جب انسان کوئی جرم کرتا ہے، کوئی غلطی کرتا ہے اور اس کو سزا ملتی ہے تو انسان برداشت کر لیتا ہے کہ میں نے ایسا کیا تھا، مجھے اس کی سزا مل گئی، لیکن نہ کرتا جب کچھ جرم کی سزا ملتی ہے تو انسان مجبور ہو جاتا ہے، انسان اندر سے ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود حضرت یوسف علیہ السلام اللہ سے مایوس نہیں ہوئے، بلکہ اللہ پر توکل رکھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد ایوب علیہ السلام کی زندگی کو آپ دیکھیے، 18 سال تک بیمار رہے، ساری بیویاں ان کو چھوڑ کر چلی گئی سوائے ایک بیوی کے، پورا خاندان چھوڑ کر چلا گیا، لیکن کبھی بھی اللہ سے مایوس نہیں ہوئے۔ اور اللہ کے نبی کے صحابہ اکرام پر بڑی بڑی مصیبتیں آئیں۔ آپ صحابہ اکرام کی تاریخ پڑھ کر کے دیکھیے کیسی کیسی مصیبتیں ان کے اوپر آئی ہیں۔ حضرت بلال جب اسلام لائے، ان کا آقا نے ان کو تپتی ہوئی ریت پہ لٹایا، ان کو بہت ٹارچر کیا۔ کفار کی طرف سے اتنا زیادہ ظلم ہوتا تھا کہ صحابہ اللہ کے نبی کے پاس آئے اور کہنے لگے، اللہ کے نبی، ان کافروں کا، ان مشرکوں کا، ان دھرمیوں کا ہم سے ظلم برداشت نہیں ہوتا ہے۔ اے اللہ کے نبی، آپ اللہ سے دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کافروں سے نجات دے دے۔ اللہ رب العالمین نے آسمان سے آیت کریمہ نازل کی، الف لام میم، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے، کیا لوگوں نے یہ سوچ رکھا ہے کہ ان کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ وہ صرف اتنا کہہ دیں گے کہ وہ اللہ پر ایمان لائے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ حالانکہ اللہ نے ان سے پہلے کے لوگوں کو بھی آزمایا تھا، ان سے پہلے کے لوگوں کو بھی اللہ نے مصیبتوں میں، پریشانیوں میں مبتلا کیا تھا۔ کیوں کیا تھا؟ تاکہ اللہ جان لے کہ ان میں سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے۔ صحابہ کی منشا غلط نہیں تھی، صحابہ بھی ہماری اور آپ کی طرح انسان تھے۔ صحابہ یہ سوچ کر نبی کے پاس گئے تھے کہ ہم تو سچے خدا کو مانتے ہیں، ہم سچے پیغمبر کو مانتے ہیں، ہم کوئی مصیبتوں کو برداشت کریں، اگر اللہ کے نبی اگر دعا کر دیں گے تو ہماری مصیبتیں ختم ہو جائیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے نہ صرف صحابہ کو بلکہ قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں کو یہ پیغام سنا دیا کہ اسلام پر چلنا اتنا آسان نہیں ہے۔ اگر تم مسلمان ہو، اگر تم مومن ہو، اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم پر آزمائش نہیں آئے گی، تمہیں تکلیفوں کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اور اسی بات کو علامہ اقبال نے اپنے شعر میں کہا تھا کہ یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، مسلمان ہونے کا مطلب آسان نہیں ہے میرے بھائی۔ تو سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ مصیبتوں میں، پریشانیوں میں ہم کیا کریں؟ تو میں آپ کے سامنے 4 باتیں پیش کروں گا، وقت نہیں ہے، کہ ہم مصیبتوں اور پریشانیوں میں چیزوں کو اپنائیں۔ آج ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ مصیبت پریشانی میں لوگ بہت سارے ایسے کام کر جاتے ہیں جو حرام ہوتے ہیں۔ بہت سارے لوگ شراب پینے لگتے ہیں، بہت سارے لوگ مصیبت پریشانی کو برداشت نہیں کر پاتے، جا کر آتم ہتیا کر لیتے ہیں۔ یہ حرام چیز ہے میرے بھائیوں،
اسلام نے کسی چیز میں حلال میں علاج نہیں رکھا ہے. ہم یہ دیکھیں کہ قرآن و حدیث ہمیں کیا بتاتی ہے. مصیبت پریشانی میں ہماری سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں, ہم شکر گزار بندے بنیں. اگر اللہ ہمیں کوئی مصیبت دے رہا ہے, کوئی پریشانی دے رہا ہے, تو ہم یہ بھی دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کیا انعامات دیے ہیں. اللہ کے مومن بندے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اسلام دیا ہے, ایمان دیا ہے. یہ دولت ایمانی ان تمام دولتوں سب سے بڑھ کر ہے جو دنیا میں انسانوں کو عطا ہوئی ہے. کیا اس دولت کا یہ احسان نہیں کہ ہم اس اللہ کے سامنے ہر بات کو مانیں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ کے مومن بندے وہ ہیں جو بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں. اور اللہ نے ایک شکوہ بھی کیا ہے, وہ قلیل من عبادی الشکور, کہ میرے بندوں میں شکر کرنے والے بڑے کم ہیں. عادت یہ ڈال لیں کہ جب بھی کوئی مصیبت آئے, پریشانی آئے, انسان یقیناً برداشت نہیں کر پاتا, لیکن پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے, تو نے مجھے کم مصیبت دی ہے. اگر تو انصاف کرنے پہ آ جائے تو میری ہر گناہ کے بدلے مجھے بڑی بڑی سزائیں دے سکتا ہے. اور اس معاملے میں حضرت ابراہیم کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے. حضرت ابراہیم اللہ کے اتنے بڑے پیغمبر ہیں, اللہ نے ان کو بہت آزمایا, لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو جب تعارف کیا قرآن میں تو اللہ نے کہا کہ ساکرا لانعمہ. ابراہیم وہ تھے جو اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرتے تھے. ہم اور آپ ہوتے تو کہتے اللہ نے تمہیں ہمیں دیا ہی کیا ہے. باپ نے گھر سے نکال دیا, بادشاہ نے آگ میں ڈلوا دیا, جوانی میں اولاد نہیں ہوئی, اور اولاد ہوئی بھی تو نے اس کو مجھ سے جدا کر دیا. لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ حضرت ابراہیم اللہ کے شکر گزار تھے, اور اسی لیے اللہ نے انہیں اتنا عطا کیا کہ آج صدیاں بیت گئی ہیں, پھر بھی حضرت ابراہیم کو ہم یاد کرتے ہیں. اور آج بھی دنیا کے جو 3 بڑے مذاہب ہیں حضرت ابراہیم کو اپنا آئیڈیل مانتے ہیں, چاہے وہ عیسائی ہو, چاہے وہ یہودی ہو, چاہے وہ اسلام کے ماننے والے. یہ ان کے شکر گزاری کا بدلہ تھا کہ آج دنیا ان کو یاد کر رہی ہے. اور مصیبت پریشانی میں ہمارا دوسرا کام یہ کہ ہم صبر کریں. مصیبتوں پریشانیوں میں ہم گھبرائے نہیں, مصیبت پریشانی میں ہم صبر کریں. صبر جو ہے یہ اسلامی زندگی کی ایک خوراک ہے. جس طرح کہ انسان جاندار خوراک کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا, اسی طرح صبر کا جذبہ پیدا کیے بغیر کوئی انسان رائے حق کا مسافر نہیں بن سکتا. اگر آپ مومن ہیں, اگر آپ مسلمان ہیں, تو آپ کو صبر کرنا پڑے گا, اس لیے کہ آزمائش آئے گی. اللہ نے سورہ بقرہ میں صاف طور سے فرمایا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے, خوف کے ذریعے آزمائیں گے, بھوک کے ذریعے آزمائیں گے, جانوں کو لے کر کے آزمائیں گے. لیکن ایسی سچویشن میں, ایسے حالات میں بھی جن لوگوں نے صبر کر لیا, آئے نبی آپ انہیں بصارت سنا دیجئے. الذین اذا اصابتہم مصیبہ, جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے, پریشانی آتی ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. وہ صبر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے لیے اور ہمیں اللہ ہی کے پاس جانا ہے. اللہ کے رسول کے زمانے میں ایک عورت اللہ کے نبی کے پاس آتی ہے, کہتی ہے کہ اللہ کے نبی مجھے مرگی کا دورہ آتا ہے. آئے اللہ کے نبی, جب مجھے مرگی کا دورہ آتا ہے تو میں زمین پہ گر جاتی ہوں. آئے اللہ کے نبی, آپ اللہ سے دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس بیماری سے نجات دے دے. اللہ کے نبی کہتے ہیں خاتون, میں تیرے لیے دعا کروں گا اور اللہ تعالیٰ تجھے شفا بھی دے دے گا, لیکن اگر تو اس مصیبت پر صبر کرے گی, اس مصیبت کو اگر تو برداشت کر لے گی, تو مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے جنت میں داخل کرے گا. وہ عورت کہتی ہے کہ اللہ کے نبی میں صبر کر لوں گی, آپ اللہ سے دعا کر دیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس بیماری کی بدلے جنت میں داخل کر دے. وہ صحابیہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ اللہ کے نبی مجھے دنیا دیکھنی ہے, مجھے صحیح ہونا ہے, لیکن صحابیہ کا ایمان دیکھو کہ جب نبی نے اپنی زبان مبارک سے کہہ دیا کہ اس مصیبت کے بدلے جنت ہے, تو اس نے اپنے آپ کو صبر میں داخل کر لیا. تو مصیبت پریشانی میں ہم صبر کریں, کیونکہ اسی صبر سے اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہوتی ہے. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. اے مسلمانوں, اے مومنوں, اللہ سے مدد طلب کرو نماز کے ذریعے, صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے, اور بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اللہ نمازیوں کے ساتھ ہے, نماز کا بہت بڑا مقام ہے, لیکن اللہ نے کہا کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اس لیے کہ صبر کرنا آسان نہیں ہوتا. اللہ کے رسول کے زمانے میں منافقین بھی نماز پڑھ لیا کرتے تھے, لیکن ان سے صبر نہیں ہوتا تھا. جب صبر انسان کرتا ہے
تو اللہ کی معیت خاصہ اس کو حاصل ہو جاتی ہے۔ دنیا میں ہم انسان دوستی کرتے ہیں اس سے جو بڑا مقام والا ہوتا ہے، جو عہدے والا ہوتا ہے، جو مرتبے والا ہوتا ہے۔ اللہ کا اگر ساتھ چاہیے تو صبر کرنا سیکھو میرے بھائیوں۔ اور مصیبت پریشانی ہماری تیسری ذمہ داری یہ کہ ہم اللہ کا تقوی اختیار کریں، ہم اللہ کا خوف اختیار کریں۔ آج مسلمانوں کے جو بھی حالات ہو رہے ہیں، ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان ان حالات سے سبق نہیں سیکھ رہا ہے۔ جیسے مسلمان پہلے گناہ گار تھا، آج بھی ہے، جبکہ اللہ کا وعدہ ہے جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا، اللہ کا خوف اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے نکال دے گا۔ اللہ فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے، جو اللہ کا خوف اختیار کرتا ہے، اللہ اس کے لیے راستے نکال دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا۔ فرعونی جو حضرت موسیٰ کا پیچھا کر رہے تھے، قرآن کریم میں اللہ رب العالمین اس واقعے کا نقشہ کھینچتے ہوئے فرمایا فَلَمَّا تَرَى الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ، موسیٰ کے ساتھیوں نے کہا، موسیٰ کے ماننے والوں نے کہا کہ اے موسیٰ ہم تو پکڑ لیے جائیں گے، ابھی ہمارا ادراک کر لیا جائے گا، ابھی ہمارا کیشف کر لیا جائے گا۔ اس موقع پر حضرت موسیٰ نے بڑے اطمینان سے، بڑے بھروسے سے کہا سا کہ کلا، یہ سمبھو ہی نہیں ہے، پاسبل ہی نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ حضرت موسیٰ کو پتا تھا کہ میرا راستہ صحیح ہے۔ ان معی ربی سیہدین، ان قریب اللہ میرے راستہ بنائے گا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ جو اللہ موسیٰ کا رب ہے وہی اللہ ہمارا بھی رب ہے۔ جو اللہ موسیٰ کے لیے راستے بنا سکتا ہے وہی اللہ ہماری بگڑی حالات کو بھی صحیح کر سکتا ہے۔ ہاں، شرط یہ کہ ہم اللہ کا تقوی اختیار کریں، اللہ سے ڈرنے والے بنے، اور ایسا ڈرے جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ تو مصیبت پریشانی ہماری تیسری ذمہ داری یہ کہ ہم اللہ کا تقوی اختیار کریں، اور چوتھا کام ہم یہ کریں کہ ہم اللہ کی بنائی ہوئی تقدیر پہ راضی ہو جائیں، اللہ کے لکھے ہوئے پر راضی ہو جائیں۔ اللہ جو کر رہا ہے اپنی مرضی سے کر رہا ہے، اور اللہ نے پہلے ہی لوح محفوظ میں لکھ دیا تھا۔ جب انسان مصیبتوں میں یہ سوچتا ہے کہ یہ اللہ نے پہلے ہی لکھ دیا تھا، اس کے دل میں ایک آس اٹھتی ہے، ایک امید اٹھتی ہے کہ اللہ نے لکھا ہے تو بہتر لکھا ہوگا، اور یہ عقیدہ پریشان حال کو زندگی میں جینے کا حوصلہ دیتا ہے۔ اللہ نے صاف فرمایا وما اصاب من مصیبت بما فی الارض، جو بھی تمہیں جو بھی مصیبت آتی ہے ہم نے پہلے ہی کتاب کے اندر لکھ دیا ہے، اور یہ اللہ کے لیے بڑا آسان تھا لکھنا۔ انسان یہ سوچتا ہے کہ اللہ نے کیسے لکھ دیا، ابھی مجھ پر یہ مصیبت آئی ہے، ابھی مجھ پر یہ پریشانی آئی ہے، اللہ نے کیسے لکھ دیا؟ تو اللہ نے کہا کہ اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ جب انسان مصیبتوں میں یہ سوچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے ہے تو اس مصیبت پر وہ صبر کر لیتا ہے، اور جب اسے کوئی نعمت ملتی ہے تو اس نعمت پر وہ گھمنڈ نہیں کرتا، بلکہ یہ سوچتا ہے کہ اللہ نے لکھا تھا، یہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے ہے، تو اللہ تعالیٰ کا وہ شکر کرتا ہے۔ تو تقدیر پر ایمان رکھیے، اور انسان کو یہ بھی فائدہ ملتا ہے کہ انسان یہ سوچتا ہے کہ اللہ کی مرضی کے بغیر، اللہ کی منشا کے بغیر کوئی انسان اسے نہ کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن عباس سے کہتے ہیں، جو کہ ابھی 11 سال کے بچے ہیں، احفظ اللہ یحفظ کا، اے غلام، اے بچے، تو اللہ کے ایک کام کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ اور یہ بات تو اچھی طریقے سے جان لے، پوری امت مل کر بھی اگر تجھے فائدہ پہنچانا چاہے تو تجھے فائدہ نہیں پہنچا سکتی، اور اگر پوری امت تجھے مل کر تجھے نقصان پہنچانا چاہے تو تجھے نقصان بھی نہیں پہنچا سکتی۔ سب کچھ اللہ نے پہلے ہی لکھ دیا ہے۔ اور پانچواں کام یہ کریں کہ ہم دعا کریں، ہم دعا کو اپنا ہتھیار بنائیں۔ آج مسلمانوں کے حالات جو بھی آ رہے ہیں، مسلمان دعا نہیں کر رہا ہے، بلکہ دعا پر لوگ کمنٹ کرتے ہیں، ہنستے ہیں کہ دعا کرنا یہ بیوقوفی ہے، یہ مولویوں نے بنا دی ہے۔ اگر دعا کرنے سے کوئی فائدہ ہوتا تو یورپ والے، امریکہ والے، اسرائیل والے ترقی نہ کرتے، جو کہ بالکل دعا ہی نہیں کرتے، اور جو مسلمان دعا کر رہے ہیں وہ بہت ہی زیادہ پریشان ہیں۔ میرے بھائیوں، دعاؤں کا مذاق نہ اڑاؤ۔ اگر دعا میں تاثیر نہیں ہوتی تو اللہ رب العالمین قرآن عظیم کے اندر دعاؤں کا ذکر نہ کرتا، بڑے بڑے پیغمبروں کی دعاؤں کا ذکر نہ کرتا۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ کے اندر چلے گئے، سمندر کا اندھیرا، رات کی تاریکیوں کا اندھیرا، اتنی بڑی تاریکی میں بھی حضرت یونس علیہ السلام اللہ کو نہیں بھولے، اور اللہ سے دعا کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ، تیری ذات پاک ہے، تیری ذات پوتر ہے، میں ہی ظالموں میں سے تھا، میں ہی ظلم کرنے والوں میں سے تھا۔ غزوہ بدر کا موقع ہے، مسلمانوں کی تعداد 313 ہے، مسلمانوں کے پاس لڑنے کے لیے ہتھیار تک نہیں ہے۔
یہ بہت بڑی مصیبت اللہ کے رسول کے اوپر آئی ہے۔ اللہ کے نبی نے تقدیر کے نام پر آپ بیٹھ نہیں گئے، توکل کے نام پر آپ بیٹھ نہیں گئے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا سے کٹ کر ایک اللہ کی طرف لوٹے اور اللہ سے دعا کی، اللہم ان تو لکھا ذیل ثابت من اہل الاسلام، اے اللہ اگر یہ مسلمانوں کی چھوٹی سی جماعت اگر ہلاک ہو گئی، اگر یہ مسلمانوں کی چھوٹی سی جماعت اگر مٹ گئی تو پھر روئے زمین پر تیری کوئی عبادت کرنے والا نہیں ہوگا۔ اللہ نے آپ کی دعا کی یہ لاج رکھی کہ 313 صحابہ جو بہت ہی کمزور تھے، جن میں عورتیں تھیں، جن میں بچے تھے اور جن کے پاس لڑنے کے لیے ہتھیار بھی نہیں تھے، ان کو 1000 پہ غلبہ دے دیا۔ تو دعا کو کبھی میرے بھائیوں انڈر ایسٹیمیٹ مت کیجیے، مذاق مت اڑائیے۔ اللہ نے کہا ہے کہ ادعونی استجب لکم، مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ دیکھو تم اپنی مصلحت نہیں جانتے، میں جانتا ہوں، نہ تم اپنی بہتری جانتے ہو، میں جانتا ہوں، اور نہ تم یہ جانتے ہو کہ میں کیا عطا کر سکتا ہوں، کیونکہ اس کے تو ہر چیز قدرت کے اندر ہے۔ پھر بھی وہ اللہ اتنا زیادہ ارحم الراحمین ہے کہ خود سے کہہ رہا ہے کہ مانگو تو صحیح، میں عطا کرنا جانتا ہوں۔ میرے بھائیوں، مانگنے کا فلسفہ بڑا عجیب و غریب ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ دعا انسان کیوں کرتا ہے؟ بھائی انسان مانگتا اس سے جس کو ضرورت معلوم نہ ہو، یا انسان جس کو مشورہ دینا چاہتا ہو۔ اللہ تعالیٰ کو سب کچھ پہلے ہی سے پتہ، تو ہم اللہ سے دعا کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کرتے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ بندہ اللہ کے سامنے عاجزی کا اظہار کرے، اللہ کے سامنے اپنی بے بسی کا اظہار کرے۔ اللہ کو خوشی ہوتی ہے کہ بندہ جو اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے، اور جو دعا نہیں کرتا ہے کہیں نہ کہیں وہ انجانے میں تکبر کر رہا ہے۔ میرے بھائیوں، وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہے اور یہ چیز اس کو جہنم میں لے جائے۔ تو مصیبتوں میں، پریشانیوں میں ہماری ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ ہم اسباب اختیار کریں، ساتھ میں ہم مسبب الاسباب کو اختیار کریں جو اسباب کو پیدا کرنے والا ہے۔ اور آخری کام مصیبت پریشانی میں ہم یہ کریں میرے بھائیوں کہ ہم زیادہ سے زیادہ توبہ استغفار کریں، ہم اللہ کو منائیں۔ آج ہم دوسروں کے سامنے دل کے دکھڑے سناتے ہیں کہ ہمیں یہ پرابلم ہے، ہمیں وہ پرابلم ہے، کاروبار نہیں چل رہا ہے، بیماری لگی ہوئی ہے، بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی ہے، لیکن ہم یہ کبھی یہ نہیں سوچتے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض بھی ہے۔ دنیا میں کوئی ناراض ہو جائے، کوئی دوست ناراض ہو جائے، ہم اس کو منانے لگتے ہیں۔ بیوی ناراض ہو جائے، بیوی ناراض ہو جائے، شوہر منانے لگتا ہے۔ اللہ ہم سے ناراض ہے میرے بھائیوں۔ تلوار جب گردن پہ چلتی ہے تو قصور صرف تلوار کا نہیں ہوتا ہے، قصور گردن کا بھی ہوتا ہے۔ وما اصابکم من مصیبۃ بما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، کہ میرے بندو تمہیں جو بھی تکلیف آتی ہے تمہاری اپنی کرتوت بھی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو کتنے گناہوں کو ایسے ہی معاف کر دیتا ہے۔ اگر اللہ ہر گناہ کو پکڑنے پہ آ جائے، ہر ہمیں جرم کی سزا دینے لگ جائے، تو اس دنیا میں کوئی ایک منٹ بھی باقی نہ رہے۔ تو میرے بھائیو، ہماری یہ بھی ذمہ داری ہے کہ ہم مصیبتوں اور پریشانیوں میں توبہ استغفار کریں۔ اللہ کو اپنے مومن بندے کی توبہ سے بڑی خوشی ہوتی ہے، اور اس خوشی کا اندازہ آپ اس حدیث سے لگا سکتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے مومن بندے کی توبہ سے بڑی خوشی ہوتی ہے، اس مسافر سے بھی زیادہ جو ایک چٹیل اور ناموافق جگہ پر پہنچ گیا ہو، اور وہاں تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے وہ لیٹ جائے، اور جب اس کی آنکھ کھلے تو اس کی سواری ماں سر و سامان غائب ہو چکی ہے۔ اب وہ ادھر ادھر تلاش کر رہا ہے، کھوج رہا ہے، کہیں سواری نہیں مل رہی ہے، اور سواری میں کا پانی بھی تھا، کھانے کی چیزیں بھی تھی۔ اب وہ آدمی سوچتا ہے کہ میں مر جاؤں تو ہی بہتر ہوگا، وہ سونے کے لیے مرتا ہے۔ جیسے اس کی آنکھ کھلتی ہے میرے بھائیوں، وہ دیکھتا ہے کہ اس کی سواری ماں سر و سامان موجود ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اس مسافر والے انسان سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ کو اپنے مومن بندے کی توبہ سے خوشی ہوتی ہے۔ نہ صرف خوشی ہوتی ہے بلکہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، بندے کا آنے میں دیر ہے، اس کے راضی ہونے میں دیر نہیں ہے، لیکن بندے کا رب کے پاس آ جانا یہ کمال نہیں ہے۔ کمال اس میں ہے کہ اس پر ثابت قدم رہے اور آخری سانس تک اسی پر قائم رہے۔ انہی چند باتوں کے ذریعے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ العالمین ہم سب کی مصیبتوں کو، پریشانیوں کو، بلاؤں کو دور کر دے، اور ہمیں ایمان والا بنائے، ہمیں تقوی اختیار کرنے والا بنائے، ہمیں صبر کرنے والا اور شکر گزار بندہ بنائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لکم ولسائر المسلمین وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔ জাযাকাল্লাহু খায়র, জাযাকাল্লাহু খায়র, বারাকাল্লাহু ফীক। এতক্ষণ পর্যন্ত আপনারা আমাদের প্রোগ্রামে এনে শুনলেন, সময় দিলেন, আপনাদের শুকরিয়া আদায় করি। আমাদের জামিয়াতে যিনারা মেম্বার, যিনারা মুহাদ্দিসরা, সকলে যিনারা টাইম দিলেন, সহযোগিতা করলেন, ওনাদের শুকরিয়া আদায় করি।
এবং আমাদের সুবাই জামিয়াত আহলে হাদিসের নাজিম আলম ফজিলাতুল শেখ জনাব আকিল আখতার হাফিজাহুল্লাহ, উনি আমাদের প্রোগ্রাম শোনার জন্য টাইম দিলেন, ওনার আমরা শুকরিয়া আদায় করি। উনি আমাদের অনেক সহযোগিতা করেন, আমি ওনাদের শুকরিয়া আদায় করি। আর আগামী দিনের জন্য সহযোগিতা করতে থাকেন। আপনারা সকলে যারা সহযোগিতা করেছেন জামিয়াতের আজকে এই প্রোগ্রাম আয়োজন করার জন্য বা জামিয়াতের আরো কোনো প্রোগ্রামে আরো কোনো কামে সহযোগিতা করেছেন, সকলের আমি শুকরিয়া আদায় করে আজকের এই মজলিসটাকে শেষ করছি। সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি, আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লা আনতা, আস্তাগফিরুকা ওয়া আতুবু ইলাইক। যাদের চেয়ার আপনারা দিয়েছেন, একটু চেয়ার থেকে বসে নেবেন, তারপরে তো মাত্র তুলে বলে দিতে পারে। যারা হয়তো চেয়ারওয়ালা আছেন আপনারা मैंने कहा खुले खुले चार अच्छे बजाई